خلیل الرحمان قمر کے اوپر بات کریں جو کہ ایک سوسائٹی کا وہ حصہ ہے. جب میں آپ کی بات سنتا ہوں تو لوگ جو ہے وہ انکریج ہوتے ہیں, لوگوں میں ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے, لوگوں کی آگے بڑھنے کی خواہش جو ہے وہ مزید ابھر کے سامنے آتی ہے, مایوسی ختم ہوتی ہے. تو خلیل الرحمان قمر, آغاز کیا کہوں اپنے بارے میں؟ سمپل, اپنے سارے جملہ اور صاف اور برائیوں کے ساتھ آئی ایم اے ویری آنیسٹ پرسن ٹو مائی ورک, اور حلال کمانے والا آدمی. اس سے زیادہ میں آئی کین ناٹ ڈیفائن مائی سیلف. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں تھوڑا یہ بھی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہوتا ہے کہ رزق حلال کی آپ نے بات کر دی. ہماری اس وقت کی جو سوسائٹی ہے, معاشرہ ہے جو کہ مٹیریلسٹک ہے, تو اس میں حرام حلال کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اصل میں جو ہے کمائی آنی چاہیے, حرام اور حلال کا تذکرہ جو ہے بہت پیچھے چلا گیا ہے. آپ نے حلال کا تذکرہ کیا تو میں چاہتا ہوں کہ جو حلال کمانے والے ہیں ان کے لیے کچھ بتائیں کہ جی کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے. آپ نے کیا ہے, ظاہر ہے, اس میں تجربہ اپنا شیئر. دیکھیے, میں آپ کو ایک پہلی بات بتاؤں, میرے ہاں جو بلیف رہا رائٹ فرام دی ویری بگننگ, میں ہمیشہ بتاتا رہا ہوں لوگوں کو تاکہ وہ ڈریں نہ اور آگے بڑھیں, کہ میں نے غربت کو ٹینجیبلی جھیلا ہے پورے وقار کے ساتھ. میں غربت مانتا ہی نہیں تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ غریب ہیں, یہ میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے. آپ کم ظرف ہیں تو آپ غریب ہیں. واہ. آپ حرام کما رہے ہیں تو آپ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے. ان پر ترس آتا ہے مجھے, انہوں نے یہاں بھی بھگتنا ہے, انہوں نے وہاں بھی بھگتنا ہے. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آپ حلال کما رہے ہیں تو میری نظر میں آپ معتبر ترین اور امیر ترین آدمی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ نے کہا کہ کم ظرف شخص جو ہے وہ غریب ہے. یقیناً بالکل درست بات ہے. کم ظرف تو اس کی غربت کی انتہا ہے, بلکہ وہ تو پستیوں میں ہے. تو آج آپ کو ہر طرف کم ظرفوں کی بہتات نظر آتی ہے. دیکھیے, میں نا ایک بات میں آپ کو بتاؤں شمسی, میں اس بات کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں کہ آپ کسی کو برا کہہ کر اچھا بن جائیں. آپ اپنے حصے کا کام کیجئے, وہ اچھا یا برا ہے, پیپل ول کم ٹو نو اباؤٹ دیٹ. میں یہاں کسی کو برا نہیں کہوں گا. اگر آپ حلال نہیں کما رہے تو آپ اپنے آپ کو برا کہیے. آئی ایم نو باڈی, آپ جانیں اللہ جانے, یعنی اپنا احتساب کریں. یہ معاملے آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حرام کمانے کے بعد ایک حاجی 2 عمرے کر لیں گے اور بخشے جائیں گے, جو کہ ہو رہا ہے, تو پھر صدقے جاؤں میں آپ کے, آپ کی سوچ کے, آپ کے ایمان کے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پرابلم کیا آیا شمسی, کہ ایک زمانہ تھا ایسے 30-35 سال پہلے کہ کوئی شخص محلے میں پتہ چلتا تھا نا کہ حرام کما رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, تو لوگ اس کا حقہ پانی بند کر دیتے تھے. بالکل درست بات ہے. حقہ پانی بند کرنے کا میری نئی نسل کے لیے سمپل مطلب یہ ہے کہ وی یوز ٹو لک ڈاؤن اپان ہم, اور اس سے وہ شرمندہ پھرتا تھا. اس کے پاس چاہے وسائل زیادہ ہوں حلال کمانے والے سے, لیکن اس کی آنکھوں میں ایک شرمندگی ہوتی تھی. وہ بیچ لوگوں کے پنچایت میں بیٹھ نہیں سکتا تھا, نہ اس کو اتنی عزت دی جاتی تھی. وہ ٹیبلز ٹرن ہو گئی. ہاں, اصل مسئلہ یہ ہے. اب آپ بات جو کر رہے ہیں نا وہ لوگ سننا چاہتے ہیں. ایک شو آف کی سوسائٹی جو ہوتی ہے نا, کمپلیکسڈ شو آف, اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوئی, اس میں ہمارے ملک کے باپوں کا بہت بڑا قصور ہے. جب آپ لڑکی کو بیاہتے ہوئے اس کی مرضی نہیں پوچھیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ بچی کوئی بڑا ان امپورٹنٹ پارٹ آف لائف ہے. شی از دی پرائم امپورٹنٹ پرسن ان لائف. اس کی بنیاد پر گھر اور خاندان چلتے ہیں, مردوں کی وجہ سے نہیں چلتے. وہ یاد رکھیے گا, وہ جہاں جائے گی بے سکون لڑکی جو اپنی مرضی کے بغیر کسی شخص کے ساتھ رہ رہی ہے, یہ بھی ایک طرح کا ریپ ہے نا. ٹھیک, جب آپ لڑکی کو باپ اس کی مرضی کے بغیر بیاہ دیتا ہے تو شی از بینگ ریپڈ. ہاؤ سو مینی ایئرز یو کانٹ کاؤنٹ.
اس کے جو مسائل ہیں بہت ہی دگرگوں ہیں. وہ پورا گھر جو ہے سولی پہ ٹانگ کے رکھے گی, اس کی فرمائشیں ہوں گی. تو یہیں جب باپ نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی, حلال یہ تھا کہ شرعی طور پر حکم تھا, اخلاقی طور پر, قانونی طور پر حکم تھا باپ کے اوپر کہ وہ بیٹی کی مرضی کنفرم کرتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے, کیونکہ گھر اس کی وجہ سے چلنا ہے, وہ پھر جو فرمائشیں آتی ہیں وہ شو آف پاتا ہے, وہ دیکھا دیکھی. she lives a different life, بے سکون لائف, ڈفرینٹ لائف ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو لڑکی کی جب اپنی مرضی سے شادی کی جاتی ہے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں 99% ایسی لڑکیاں شوہر, باپ اور بیٹے کو یہ تمیز سکھا کے رکھتی ہیں کہ اس نے حلال کمانا ہے اور میں گزارا کر لوں گی.